گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو جمعے کے روز 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آیا کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک باب علم کا دوسروں کو سکھانے کے لیے سیکھے، اسے 70 صدیقوں کا اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت کیا گیا ہے کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کی نماز و روزے سے بہتر ہے۔ تو ان روایت سے ہمیں علم دین کی اہمیت کا، علم کا، علماء کا، طلباء کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کو کس قدر جو ہے وہ فضیلت والے باب میں شامل فرمایا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی پر غور و فکر کریں، تو ہمیں ہم اگر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں کتنا وقت ملتا ہے علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے، لیکن سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ہم علم دین حاصل نہیں کر پاتے، اور ہمارا وہ وقت جو ہمیں ملا بعض اوقات فضولیات کے اندر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا کوشش کی جائے کہ ہم نماز کے احکام سیکھیں۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو اس سے پہلے روزے کے احکام سیکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے اگر ہم صاحب استطاعت ہیں، حج ہم پر حج فرض ہو جاتا ہے تو حج کے احکام سیکھیں۔ تو یہ شریعت کا ایک بہت آسان سا اصول ہے کہ ایک مسلمان جن چیزوں کا مکلف ہوتا ہے اس پر وہ چیز، اگر وہ چیز فرض ہے تو اس کا علم حاصل کرنا فرض، وہ چیز اگر واجب ہے تو اس کا علم حاصل کرنا واجب، وہ چیز اگر سنت ہے تو اس کا علم حاصل کرنا سنت ہوا کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، جب بالغ ہوتے ہیں، جب مسلمان بالغ ہوا تو اس پر نماز فرض ہو گئی، تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی اس پر فرض ہو گیا۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ اس پر آیا تو رمضان کے روزے فرض ہیں، اور یہ بالغ ہے، مسلمان ہے، تو اس پر رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو رمضان سے متعلق، روزوں سے متعلق جو علم ہے وہ حاصل کرنا اس پر فرض ہو گیا۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے جن جن چیزوں کے مکلف ہوتے چلے جاتے ہیں وہ علم حاصل کرنا، فرض کی صورت میں فرض، اگر وہ چیز ہم پر واجب ہے تو واجب، سنت ہے تو سنت۔ مثال کے طور پہ ہم کئی نوکری کرتے ہیں تو نوکری کے جو احکام ہیں، اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے، اس کام کے حوالے سے اس کے بھی احکام ہیں۔ تجارت کرتے ہیں تو بے و شرع کے احکام ہیں، وہ ہمیں سیکھنے ہیں۔ تو اس باتوں پر آپ قیاس کر لیجئے کہ ہم پر علم حاصل کرنا کس حوالے سے ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن اپنی زندگی اگر ہم جائزہ لیں تو زندگی جو کہ ایک انمول ہمارے لیے چیز ہے، شے ہے، اور اسی زندگی میں ہمیں آخرت کے حوالے سے تیاری کرنی ہے، لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا بہت اچھا وقت فضولیات کے اندر گزر رہا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نیت کریں اور اس حوالے سے آپ جو ہے وہ اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ اس سلسلے ہم دیکھتے بھی رہیں گے، اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے جو مدنی پھول آپ کو علم دین کے حوالے سے ملتے ہیں اس پر غور و فکر بھی جاری رکھیں۔ ایک ڈائری بنا لیں اور کوشش کریں کہ وہ ڈائری بار بار پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا، دہرائی بھی ہوتی رہے گی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طلب علم میں کسی ایک راہ چلے، خدا اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ چلا دے گا،
اور بے شک فرشتے اپنے بازو طالب علم کی رضامندی کے واسطے بچھاتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں، سب زمین والے اور سب آسمان والے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں، اور بے شک فضل عالم کا عابد پر ایسا ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی بزرگی یعنی فضیلت سب ستاروں پر، اور بے شک علماء وارث انبیاء ہیں، اور بے شک انبیاء نے درہم و دینار میراث نہ چھوڑی بلکہ علم کو میراث چھوڑا ہے، پس جو علم حاصل کرے اس نے بڑا حصہ حاصل کیا۔ تو اندازہ کیجئے کہ یہ جو روایت ہے، اس روایت میں علم دین کے حوالے سے کتنی زبردست بات بیان کی گئی۔ یعنی اگر ہم اس حدیث کے ایک جز پر کلام کریں، مثال کے طور پر پہلی بات جو ارشاد فرمائی کہ جو طالب علم میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، راستے پہ چلتا ہے، تو وہ گویا کہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ فرشتے اس طالب علم کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چل رہا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں سب زمین والے اور آسمان والے۔ تو یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ جیسے دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ ہے جس میں 8 سال کا درس نظامی عالم کورس کروایا جاتا ہے، تو جو طلباء اب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں آتے ہیں، اگر ان کے ذہنوں میں فقط یہی فضائل ہوں جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، تو ان فضائل کو اگر وہ پیش نظر رکھیں کہ جو فضائل میں عرض کر رہا ہوں علم دین کے حوالے سے، تو یعنی ان فضائل کو ذہن میں رکھنے سے ہی استقامت مل سکتی ہے کہ میں عالم بننے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو مجھے یہ فضائل مل رہے ہیں، جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ جنت کا راستہ، فرشتے اپنے بازو بچھا رہے ہیں، زمین والے اور آسمان والے میری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر علم دین کے فضائل ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی نیت کریں گے اور اپنا ذہن بنائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہم اہل سنت فرماتے ہیں کہ اپنے خاندان میں سے کم از کم ایک کو عالم بنائیے، کہ یہ جو عالم بنے گا آپ کے خاندان میں انشاءاللہ خاندان کے لیے ثواب جاریہ بنے گا، بالخصوص اپنے والدین کے لیے اور خاندان کے لیے یہ شرعی رہنمائی کا ایک وہ بن جائے گا، یعنی لوگ اس سے خاندان والے شرعی رہنمائی حاصل کریں گے اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے خاندان کو بھی برکتیں ملیں گی۔ تو لہذا اپنے خاندان میں ایک کو عالم بنائیں، اور جو ہمارے طلبہ علم دین عالم کورس کر رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان روایتوں کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے استقامت ملے گی۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک آدمی گندم کی کاشت کے لیے زمین اس شرط پر دیتا ہے کہ 1 ایکڑ زمین کے عوض 3 بوری گندم لوں گا، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے اس کالز کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کسی کو کھیتی باڑی کے لیے اجرت پہ دینا، تو ہمارے یہاں اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بٹائی پر دیا جاتا ہے۔ صحیح، بٹائی پہ دینا ہے، کسی کو زمین دے دی جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے اگر اس میں زراعت کریں، کھیتی باڑی کریں، جو اس میں پیداوار ہوگی مثلاً وہ آدھی یا 1/3 میری باقی آپ کی، صحیح، اس کو بٹائی پر دینا کہتے ہیں، اور یہ مخصوص شرائط ہیں اس کی جائز ہونے کی۔ لیکن سائل نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جو اجرت جو ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ فی ایکڑ 3 بوری گندم دی جائے گی، تو یہ طریقہ جائز نہیں۔ صحیح، کہ اجارے پر کام کرایا گیا، کسی کو کسی کام کا اجارہ دیا گیا، یعنی جس کام پر اجارہ ہو اور اسی کام میں سے اس کی اجرت ہو تو یہ جائز نہیں۔ صحیح، جیسے مثال کے طور پہ آٹا پیسنے والے چکی والے کے پاس گئے، آٹا پسوایا، اور شرط یہ ہو کہ اسی آٹے میں سے وہ 2 کلو اپنے لیے رکھ لے گا، یہی اس کی اجرت ہے، تو یہ جائز نہیں۔ صحیح، تو یہاں بھی ان کی یہ کہ یہ تو ایک طرح کا ٹھیکے پر دے رہے ہیں، صحیح، بجائے رقم کے یہ کر رہے ہیں کہ فی ایکڑ 3 بوری گندم لے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح، اس کا جائز طریقہ یہ ہے یا تو رقم مقرر کر دی جائے، صحیح، یا گندم ہی لینی ہے، تو یہ شرط نہ ہو کہ اس میں سے دو، صحیح، مطلقاً کہہ دے کہ ٹھیک ہے مجھے اتنے من یا اتنے کلو گندم دے دیا کرنا۔ صحیح،
اب وہ اور یہ شرط نہ ہو کہ اسی میں سے دیں، اس میں سے دیں، تو اب اس کی مرضی ہے بعد میں اسی میں سے دے دے تو ایک جائز صورت ہو جائے گی. اور بہتر صورت یہ ہے کہ ٹھیکے پر جس طرح رقم وغیرہ مقرر کر کے اس طرح دے دیا جائے، یا پھر بٹائی والا سلسلہ ہو، اس کی ایک مخصوص شرائط ہیں، ان شرائط پہ پورا اترتے ہوں تو پھر دینا جائز ہوگا. اور ان کی جو صورت ہے اس میں یہی ہے کہ اسی میں سے ہی دینا ہے. یعنی زمین دے دی، کہا کہ فی ایکڑ 3 بوری گندم، یعنی گندم بونے کے لیے ہی اس نے زمین دی ہے اور اسی گندم سے ہی عرف یہی کہ اسی سے ہی وہ دے گا، تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. مزید کورس کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. میرا نام محمد رضا اختاری اور میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. دارالفتہ میرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ جو جوتی پہن کے پڑھتے ہیں کیا ان کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے؟ جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے شادی سے پہلے کوئی منت مانگی تھی، وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، تو ابھی کیا کیا جائے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی مزید. سنتے غیر موقع ہوتی ہیں، ان میں اگر تحیات جو پڑھتے ہیں انہیں سے پورا پڑھنا ہوتا ہے، اگر بھول کے مطلب آدمی اٹھتے ہیں تو کیا سجدے صافہ کرنا پڑے گا جیسے ہو جائے گا؟ جی اگلی کال. نماز سنت قضا اور غیر مقضا میں تھوڑی وضاحت کریں کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور مقضا اور غیر مقضا میں کیا فرق ہے. پہلی کال تھی نماز جنازہ کے حوالے سے کہ اس میں شاید جوتے پہن کے، تو جوتے پہن کر، بعض لوگ جوتے پہن کر، بعض جوتے اتار کر پڑھتے ہیں، بعض جو ہے جوتے اتار کر جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کر پڑھتے ہیں. تینوں طریقے جائز ہیں. لیکن اگر جوتے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی جائز ہے. تو جوتے پہن کر اگر نماز پڑھ رہا ہے تو جوتا اور اس کے نیچے جو زمین ہے اس کا پاک ہونا یہ ضروری ہوگا. بہتر صورت یہی ہے جیسے کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جوتا اتار کر اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا جائے. تو اس صورت میں اگر جوتے کا تلہ اور زمین ناپاک بھی ہوا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. صحیح. تو جوتا پہن کے بھی نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ جوتا اور وہ زمین پاک ہو. اور اگر جوتے پہ کھڑا نہ ہو، جوتا اتار کے خالی زمین پہ کھڑے ہو جائیں، خالی زمین پہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. بعضوں کو یہ شبہ ہوتا ہے بھائی زمین ہے کبھی یہ ناپاک ہوئی ہوگی، سیوریج کا پانی آیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو یہ سوچتے ہیں. تو زمین اگر سوکھی ہوئی ہے تو وہ پاک ہے. صحیح. تو چپلیں اتار کر خالی زمین پر بھی پاؤں رکھ سکتے ہیں، تو اس میں بھی حرج نہیں. اچھا بعض اوقات ایسی جگہ نماز جنازہ ہوتی ہے کہ جو پارک ہوتے ہیں، باغات وغیرہ ہوتے ہیں، اور عموماً اس طرح کے پارک میں جو گھاس ہوتی ہے اس کے لیے وہ لید وغیرہ استعمال کی جاتی ہے. اس کو عمومی طور پہ وہ گھاس والی جو صورت ہوتی ہے جی اس میں وہ چیز نہیں آتی. صحیح. ٹھیک ہے. تو جس طرح گھاس پہ اور وہ کھاد وغیرہ کی شاید آپ بات کر رہا ہوں، تو عمومی طور پہ وہ ظاہر نہیں ہوتی. وہ جب تازی ہو تو پتہ چلتا ہے، جب پرانی ہو جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور گھاس رہ جاتی ہے. صحیح. تو اس کو بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شادی سے پہلے منت مانی تھی، اب ذہن میں نہیں ہے، کیا منت مانی تھی؟ اب اس بارے میں ظن غالب ہی کرنا ہوگا. صحیح. غور و خوض کرے جس طرف ذہن جاتا ہے. صحیح. اب یہ بھی دیکھا جائے گا منت شرعی بھی تھی یا نہیں. صحیح ہے. بعض منتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. صحیح. بعض ایسی ہوتی ہیں جس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے. صحیح. بعض ایسی ہے کہ پورا کرنا ہی جائز نہیں. صحیح ہے. اب انہوں نے کیا منت مانی تھی؟ اگر کوئی جائز منت مانی تھی تو اس پہ غور و خوض کریں، تفکر کریں، جہاں ظن غالب ہو، غالب گمان ہو، اس کے مطابق عمل کر لیں. کوئی مثال اگر مثال کے طور پہ واجب ہونے کی صورت میں یا واجب نہ ہونے کی مثال کے طور پہ نماز کی، روزے کی منت مانی، صدقہ و خیرات کی منت مانی، اعتکاف کی منت مانی، تو یہ شرعی منتیں ہیں، ان کا پورا کرنا تو ضروری ہے. بعض منتیں ہوتی ہیں عرفی منتیں ہوتی ہیں جیسے مزارت کی حاضری، مزارت کا چادر چڑھانا، لنگر کریں گے، یہ بھی اچھی ہے منت، لیکن اس کا پورا کرنا لازم نہیں. صحیح ہے. کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. تو اب اس میں غور کر لیں کہ ان کی کس طرح کی منت تھی. اول تو یہ پہلے دیکھ لیں صحیح کہ منت تھی کس طرح کی. صحیح. اس طرح نماز، روزے کی، نوافل کی، صدقہ و خیرات کی منت مانی تھی تو غور کرے اور جہاں ظن غالب ہو اس کے مطابق عمل کرے. ٹھیک ہے. سنت غیر موقدہ میں تحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، دعا بھی پڑھی جاتی ہے جو عصر کی یا عشاء کی سنت قبلیہ ہوتی ہیں. اگر کسی نے تحیات کے بعد ہی وہ کھڑے ہو گئے تو اس پہ کیا آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ پڑھنا سنت غیر موقدہ جو عصر اور عشاء کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں، اس میں جو پہلے قعدہ میں بیٹھتے ہیں 2 رکعت پڑھ کر، تو قعدہ اولیٰ میں مستحب یہ ہے صحیح کہ درود شریف بھی پڑھا جائے اور دعا بھی پڑھی جائے. پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس میں ثنا پڑھی جائے. تو یہ پڑھنا مستحب ہے. تو اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے.
یہاں پر ہم مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ایک مدنی پھول عرض کریں گے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ سنتیں جو غیر موقدہ ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، ہاتھ پیروں میں طاقت بھی ہوتی ہے، وقت بھی ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سوچ کر نہیں پڑھتے کہ نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن نہیں پڑھیں گے تو ثواب سے جو محرومی ہو گئی یہ بھی تو نقصان ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، وقت بھی موجود ہے، تو کوشش کریں کہ جو پانچوں نمازوں کی مکمل رکعات ہیں، جیسے فجر کی 4 ہیں اور ظہر کی 12 ہیں، مغرب کی 7 ہیں، پھر عشاء کی عصر کی 8 ہیں، مغرب کی 7 اور پھر عشاء کی 17، تو اللہ توفیق دے تو پوری ہی پڑھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ لیکن یہ تو ہے کہ اگر سنت غیر موقدہ ہم نے نہیں پڑھی تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا، لیکن ثواب سے محرومی بھی ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ ان کو بھی پڑھنے کی عادت بنائیں۔ سنت غیر موقدہ اور موقدہ کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی کال تھی، تو یہ دونوں وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی سوال ہے۔ جی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کس کو کہتے ہیں۔ صحیح۔ تعریف کے اعتبار سے تو یہ سنت موقدہ یہ ہے کہ جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی فرمائی ہو اور اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو، تو یہ سنت موقدہ ہے کہ جس کا ترک کرنا یہ ساتھ ہے، برا ہے، کبھی کبھی ترک کیا تو اس پر عتاب ہے اور اس کی عادت بنائے گا تو گناہگار ہوگا۔ ٹھیک۔ تو سنت غیر موقدہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے اور اس کے ترک پر کوئی وعید وغیرہ بھی نہیں ہے۔ پڑھے، جیسا کہ آپ نے کہا، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ پڑھنے کا طریقہ ان میں فرق یہ ہے، جو سنت مؤکدہ ہیں، جیسے 4 سنتیں، ظہر کی 4 سنتیں مؤکدہ، ان کا اور سنت غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے پڑھنے کا؟ صحیح۔ تو ایک فرق تو یہ ہے کہ سنت مؤکدہ میں جب 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں گے قعدہ اولیٰ میں، تو اس میں صرف التحیات پڑھیں گے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اس میں درود شریف نہیں پڑھیں گے۔ صحیح۔ درود شریف دعا نہیں پڑھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، اور تیسری رکعت میں بسم اللہ سے شروع کریں گے، ثنا نہیں پڑھیں گے۔ اور سنت غیر موقدہ میں جو عصر اور عشاء کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، تو اس میں اس طرح پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھ کر جب بیٹھیں گے قعدہ اولیٰ میں، تو التحیات کے بعد جو ہے درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور اس میں ثنا بھی پڑھیں گے۔ صحیح۔ تو ضمناً ایک بات یہ عرض کر دوں، یہ تو ایک فرق تھا سنت موقدہ غیر موقدہ۔ بعض لوگوں کو یہ غلطی ہوتی ہے کہ جس طرح فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صحیح الحمد شریف کا پڑھنا اور سورت کا ملانا واجب نہیں ہے، صحیح، یعنی سورت نہیں ملائی جاتی، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سنتوں میں بھی تیسری چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سنتوں کی ہر رکعت میں، سنتیں ہوں 4 سنتیں ہوں 2 ہوں، سنتیں ہوں نوافل ہوں، ان کی ہر رکعت میں الحمد شریف کا پڑھنا اور سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ صرف فرضوں کی جو 4 فرض ہیں، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی، اس کا ملانا واجب نہیں ہے۔ باقی ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف کا پڑھنا اور سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح جو سنت غیر موقدہ نوافل کے حکم میں ہوتی ہیں، تو جتنے بھی ہم نوافل پڑھیں 4 رکعت والے، جیسے صلاۃ التسبیح کی نماز ہے تو 4 رکعت والی ہے، تو اس کے اندر بھی التحیات کے بعد درود شریف اور دعا، پھر تیسری کی ابتدا ہم ثنا سے کریں۔ جی بالکل ایسی ہے، جی، کیونکہ نوافل کے حکم میں اب سنت غیر موقدہ پڑھنے کا جو طریقہ بتایا، جی جی، اسی طرح صلاۃ التسبیح پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے، پوری التحیات درود شریف دعا بھی پڑھے اور تیسری رکعت ثنا سے شروع کرے، تو اس کو بھی اسی طرح پڑھے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے نہ پڑھنے پر تو بیان کر دیا گیا، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے۔ سنت غیر موقدہ اور نوافل اگر کوئی ترک کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا گیا پڑھے گا تو ثواب بھی ملے گا، تو ثواب سے محرومی ظاہر یہ نقصان ہے۔ مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک عورت نے آج جو ہے اس نے اس طرح کا جملہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فلانی کام میں اچھا ہی سوچا ہوگا، تو یہ کیسا جملہ، اور اس کے نکاح پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کون؟ سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد میں یہاں پر جو ہے نا جی، اذان جو ہوتی ہے وہ چھوٹے بچے بھی دے رہے ہوتے ہیں اور داڑھی جس کی نہیں ہے وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو مفتی صاحب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مطلب کہ یہ بچے ہم لوگ منع کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جائز ہے، تو یہ میں نے مہربانی کر کے پوچھنا ہے جی آپ۔ جی اگلی کون؟
میرا سوال یہ ہے کہ میری خالہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. اب وہ ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہم نے سنی ہے عموماً یہ کہ اب وہ ان کے جو چاند نہیں دکھتا جیسے 29 چاند ہے کیا اس کے بھی وہ دن لگائے جائیں گے؟ تو اس لیے برائے کرم اس میں رہنمائی فرما دیجیے کہ عدت 4 مہینے 10 دن کی ہوتی ہے یا وہ پورے 30 دن کے حساب سے وہ دن لگائے جائیں گے؟ برائے کرم مہربانی فرما دیجیے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان خودکشی کرے کیا اس کی بخشش ہے؟ خودکشی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی تو اللہ عز و جل بہتر جانتے ہیں. مزید اس کا ہم جواب لیں گے. عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوگا، تو اس حوالے سے اس جملے پر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا تو منع ہے، لفظ سوچنے کا. جی. اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ امیر اہل سنت کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک کچھ گانوں کے کفریات میں سے ایک اشعار میں سے یہ بھی لفظ آیا تھا سوچنے کا، تو اس کو الفاظ کفر میں شمار کیا ہے. تو انشاءاللہ جس نے یہ لفظ کہا ہے اسے چاہیے کہ وہ توبہ کریں، اور توبہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کریں. توبہ اس طرح کر لیں کہ جیسے یہ لفظ کہا ہے کہ اللہ میں نے یہ لفظ کہا میں اسے توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اس کے بعد نکاح کرنا ہے تو تجدید نکاح کا آسان طریقہ ہے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی قاضی صاحب کو بلانا، گھر میں ہی کوئی افراد ہوں، 2 مرد ہوں یا 1 مرد 2 عورت ہو، ان کی موجودگی میں میاں بیوی جو ہے ایجاب و قبول کر لیں. شوہر بالفرض یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس سے نکاح کیا، مہر رکھنا ہے، جیسے مثال کے طور پہ 3000 روپے مہر، میں نے تو اس سے 3000 روپے مہر کے عوض نکاح کیا، وہ عورت کہے میں نے قبول کیا، اور یہ ایجاب و قبول گواہ سن لیں، اس طرح ان کا نکاح ہو جائے گا. تو آئندہ ایسے جملوں سے بچا جائے. مسجد میں بچے بھی اذان دیتے ہیں، ایسے افراد بھی جن کی داڑھی نہیں ہوتی، بغیر داڑھی والے، ایسی اذان کا حکم؟ ایسے بچے جو سمجھدار ہیں، صحیح، اذان دینا جانتے ہیں تو ان کا اذان دینا جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور داڑھی ہونا شرط نہیں ہے، یعنی مثال کی داڑھی آئی نہیں ہے، مراد ان کی شاید یہ ہو کہ داڑھی آئی نہیں ہے، ابھی چھوٹے بچے ہیں تو داڑھی ہونا شرط نہیں ہے. ہاں داڑھی وہ کٹاتا ہے، منڈاتا ہے، یہ خشخشی رکھتا ہے، ایک مٹھی سے کم گھٹاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ فاسق ہے. صحیح. اور فاسق کو سے اذان نہ دلوائی جائے، کیونکہ فاسق کی اذان اور اقامت کہنا یہ مکروہ ہے، بلکہ فقہا نے یہاں تک فرمایا کہ اگر فاسق نے اذان دے دی ہے تو اس کا اعادہ کیا جائے، یعنی اذان کو دوبارہ دلوائی جائے. لہذا فاسق جو ہے یعنی جو داڑھی منڈاتا ہے، داڑھی کٹاتا ہے، ایک خشخشی داڑھی رکھتا ہے، تو اس سے اذان نہ دلوائی جائے. البتہ جو بچہ ہے، سمجھدار ہے، اذان دینا جانتا ہے تو وہ اذان دے سکتا ہے، اس کے اذان دینے میں کوئی حرج نہیں. صحیح. یعنی آپ کی اس بات سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو فاسق ہے، فاسق مولین ہے، اعلانیہ جو گناہ کرتے ہیں، یعنی عزت کا جو مقام ہے وہ ان کو نہیں دیا جائے گا. جی. داڑھی یعنی اذان دینا یا اقامت یہ ایک منصب ہے، عزت والا منصب ہے اور شریعت میں اس کی، لیکن یہ فاسق مولین ہے اس کو اس سے محروم کیا جائے بطور تنبیہ بھی ہے. کیونکہ اس کی تعظیم کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس کو امامت کے لیے کھڑا کرنا، اذان و اقامت کے لیے، یہ ایک عزت والا کام ہے، شرف والا کام ہے، اس کے تو فضائل احادیث میں آئے. تو اس کام یہ فاسق جو ہے اس کا اہل نہیں ہے، اس کو آگے کرنا گویا کہ اس کی تعظیم کرنا ہے، تو فاسق کی تعظیم کرنا جائز نہیں. تو ایسے لوگوں سے اذان نہ دلوائی جائے تاکہ ان کو بھی احساس ہو، وہ اس پر تائب ہوں اور توبہ کریں، اور جو داڑھی منڈاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سنت کے مطابق جو ایک مٹھ داڑھی ہے وہ رکھیں. اچھا، میں نے ایسا بھی دیکھا ہے مفتی صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مساجد میں جیسے بنانے میں لاکھ روپے خرچ کر دیے انہوں نے، یا علاقے کے اندر تھوڑی سی ان کی ایک وہ رکھ رکھاؤ والا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ مصلی پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان کو بولے کہ آپ کی تو داڑھی نہیں ہے، خشخشی ہے، تو آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں. اور یہ ان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ دیکھیں، سمجھانا تو وہیں واجب ہوگا نا جہاں یہ ہو کہ وہ ہماری بات مان جائے. صحیح. اگر سمجھانے میں یہ ہے کہ وہ فتنہ ہوگا، فتنہ فساد ہوگا، پھر نہ سمجھایا جائے، پھر سمجھانا واجب نہیں ہے. ہاں اس کو اگر اکیلے میں سمجھا سکتا ہے، سب کے سامنے نہ کہا جائے ٹھیک ہے تم ایسے ہو فلاں ہو، تمہیں تو نہیں کہا جائے، ایسے وہ کبھی نہیں مانے. صحیح ہے. اس کو اکیلے میں شرعی حکم واضح کر دیا جائے، محبت سے شفقت سے بھی شرعی حکم یہ ہے. صحیح. اول تو ان کو سمجھایا جائے کہ داڑھی رکھیں. اگر وہ اس پر نہیں ہے، کہتے ہیں یا کوئی بھی وجہ بیان کرتے ہیں، تو ان کو یہ کہا جائے ٹھیک ہے پھر آپ اذان و اقامت نہ کہیں. صحیح. داڑھی منڈانا تو حرام ہے، آپ کو اس سے توبہ کرنی ہوگی.
تو اس صورت میں آپ کو شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے اذان و اقامت کہنا. لیکن پھر بھی کوئی مزید ہو، جیسے بعض اوقات کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، اس کو کوئی امام بھی شاید منع نہ کر سکتا، تو ایسی صورت میں پھر وہ لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے. ظاہر انہوں نے نہیں کہ یہ خود اپنے تئیں جو ہے کھڑا ہو گیا، تو اس صورت میں اس کو سمجھانا اگر فتنے کا باعث بنتا ہے تو اس صورت میں سمجھانا لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. خالہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت جو ہے وہ چاند کے حساب سے ہوگی یا دن کے حساب سے ہوگی؟ 4 مہینے 10 دن ہم دن کاؤنٹ کریں گے. جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے 4 مہینے 10 دن. ٹھیک. اور اگر عورت حاملہ ہو تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جل لیں. اگر حمل نہیں ہے تو عام عورت کی عدت وفات وہ 4 مہینے 10 دن ہے. ٹھیک ہے. اور چاند کا حساب جب کرتے ہیں جب کسی کے شوہر کا چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا. صحیح. چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو پھر 4 مہینے اس طرح کریں گے، چاہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، 2 مہینے 29 کے ہوں تو پھر وہ چاند کا اعتبار کریں گے، چاہے 29 کا ہو 30 کا ہو. لیکن اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال نہیں ہوا، بیچ کی تاریخوں میں پہلی تاریخ کے علاوہ کسی تاریخ میں انتقال ہوا ہے تو پھر چاند کا اعتبار نہیں کریں گے. صحیح. پھر دن کا اعتبار کریں گے تو انہیں پورے 130 دن کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو 130 دن عدت گزارنی ہوگی، یعنی 130واں دن جب آئے گا صحیح وہ دن اور رات گزار کے ان کی عدت پوری ہوگی. یعنی آج اگر کسی کا انتقال ہوا، کسی کے شوہر کا، جیسے آج 15ویں شب ہے جی اور مہینے کا بیچ ہے پورا، جی، تو 130 دن وہ آج سے شمار کیے جائیں. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مہینہ 15 دن کا کر لیں، ہاں اگلا مہینہ چاند کے حساب سے کر لیں، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ پہلی تاریخ کے علاوہ کسی تاریخ میں شوہر کا انتقال ہوا تو پھر چاند کا اعتبار نہیں کریں گے، دن کا اعتبار کریں گے، اور دن جو ہوں گے وہ 130 دن بنتے. ٹھیک ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی مسلمان خودکشی کر لے تو مغفرت کی امید ہے؟ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ، لیکن فقہا نے یہی فرمایا اس کے باوجود کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے. صحیح. اب نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ٹھیک ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے اللہ سب گناہ کو بخش دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، تو خودکشی کرنے والے کی بھی بخشش ممکن ہے. صحیح. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما سکتا ہے. تو یہ بھی کہا کہ کس طرح ہو، ہم اس کے لیے کیا عمل کریں، انہوں نے یہ بھی سوال کیا. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. صحیح. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری امت میں سے لوگ گناہ گار جو ہے وہ قبر میں جائیں گے. صحیح. لیکن جب قبر سے نکلیں گے تو گناہ سے بالکل پاک و صاف ہوں گے، کیونکہ وہ لوگوں کی دعاؤں سے بخش دیے جاتے ہیں. صحیح. تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا. مدنی چینل کے ناظرین، خودکشی جیسے ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تو حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو بخش دے، وہ چاہے تو نہ بخشے. اس سلسلے میں کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیاوی کسی کام کی وجہ سے بدظن ہو کر، دل برداشتہ ہو کر، کاروبار میں نقصان ہو گیا یا گھر کے اندر پیسوں کے حوالے سے تنگی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیسے نہیں مل رہے، تو یوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے میری جان چھوٹ جائے گی اور میں خودکشی کر کر ایک طرف ہو جاؤں گا. تو اس طرح جان چھوٹتی نہیں ہے، جان پھنس جاتی ہے. تو لہذا اس میں یہ کوشش کی جائے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہا جائے. اس سلسلے میں ایک معلوماتی رسالہ ہے خودکشی کا علاج، اگر اس کا مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بہت ساری معلومات آ جائے گی. اور اگر اللہ نہ کرے کسی کا ذہن ہے کہ میں یہ کام کر گزروں تو وہ رسالہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل اپنے اس فعل سے وہ توبہ کر لے گا اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. محمد خاشق صاحب کر رہا ہوں جان سے جی. زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلی معلوم کرنا ہے کہ ایک مثلا ایک دن میں 400 روپے دہائی کمائی ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے یا ماہانہ پہ یا سال بعد جو زکوٰۃ ان کے اکثر ماہ رمضان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ جی مزید بجلی چوری کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ اگر وہ چوری کرتا ہے دکاندار دکان پہ تو کیا اس کے کاروبار جائز ہے؟ اس کا جو لائٹیں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مزید میرا محمد رحمانی ہے اور میں گوجرا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی یہ انشورنس کروانی ہوتی ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیا فرمایا انہوں نے؟
इंश्योरेंस के बारे में। जी मजीद। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि क्या नमाज फर्ज की नमाज के 4 फर्ज पढ़ने से सारी नमाज हो जाती है या सारी नमाज पढ़नी पड़ती है? इंशाल्लाह अर्ज कर। ज़कात का उसूल बयान फरमा दीजिए, ज़कात किस तरह फ़र्ज होती है और क्या है? देखिए, इन्होंने कहा कि 400 दिहाड़ी वाले पर जी किस तरह ज़कात होगी। ठीक। अव्वल तो ये समझ लें कि ज़कात किस पर लाजिम होती है। ज़कात का जो निसाब शरीयत ने बयान किया है वो सोने के एतबार से 7.5 तोला सोना, चांदी के एतबार से कहा 52.5 तोले चांदी। अब किसी के पास सोना चांदी नहीं है, रकम है, तो कितनी रकम हो? तो फरमाया कि 52.5 तोले चांदी के बराबर। सही। अगर किसी के पास रकम हो और उस पर साल गुजर जाए, ज़रूरत से ज़्यादा ये रकम हो और उस पर साल गुजर जाए, तो उसमें से ज़कात का 40वां हिस्सा यानी 2.5% ज़कात अदा करनी होगी। ठीक। अब जो दिहाड़ी वाले हैं, सैलरी वाले हैं, उन पर ज़कात नहीं होगी। हाँ, इसमें से जो बचता है, दिहाड़ी करते हैं या हफ्ता या सैलरी वाले हैं माहाना, अब माहाना जो इनके अखराजात हैं उसमें से जो सेव होता है बचता है। अब ये सेव होते 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 अगर 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम जमा हो गई, अब ये हुए साहिब निसाब। सही। अब इनका साल शुरू हुआ, वो दिन याद रखें कब ये साहिब निसाब हुए, तो अगले साल उसी दिन अब देखें इनके पास कितना माल हो गया। सही। तो कुल माल में से ज़कात होगी। यानी ये समझें कि साल के शुरू और आखिर में साहिब निसाब होना शर्त है। यानी कम अज कम रकम के एतबार से अगर किसी पास सिर्फ रकम हो तो 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम हो, ज़रूरत से ज़ायद, और इस पर साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात होती। ठीक। ये फ्रिज वाले थे हमारे कोई इस्लामी भाई, लाइट्स वगैरह का कुछ पूछ रहे थे। ये पिछली दफ़ा सिलसिला हुआ था। सही। कि वो बिजली की चोरी, जी। उससे वज़ू और फिर नमाज, इस पर कहा उन्होंने कि इस पर भी इन्होंने कहा कि इससे जो कारोबार करते हैं, सही, दुकान में, फ्रिज वगैरह में उसमें चीज़ें रखते हैं या मुख्तलिफ किस्म का काम करते हैं, तो उनका कारोबार और उसकी आमदनी हलाल होगी या नहीं। तो पिछली दफ़ा भी इसकी वजाहत की गई थी। देखें, बिजली चोरी करना ये तो जायज़ नहीं है, हराम है, कानूनन जुर्म भी है, ये फ़ेल इनका नाजायज़ है। और जिसने बिजली चोरी की उस पर लाजिम है कि वो तौबा करे और उतना जो उसकी कीमत बिल है वो मुतल्लिका इदारे को अदा पेश कर दे। अलबत्ता जो इसने कारोबार में लगाया, यानी उस बिजली के ज़रिए से जो कारोबार में उसको आमदनी हुई, तो वो उस आमदनी को हराम नहीं कहेंगे, हलाल कहेंगे। जैसे पिछली दफ़ा भी मैंने एक मिसाल दी थी छुरी की, कि चोरी की छुरी से कोई अल्लाह का नाम लेकर जानवर को ज़ब्हा करे, सही, तो वो जानवर हलाल हो जाता है। सही, जानवर को हराम नहीं कहेंगे। हाल उसका ये फेल है, चोरी की छुरी उसने ली है, वो नाजायज़। तो इस तरह ये बिजली की चोरी इसकी नाजायज़ है। सही। और किसी ने अगर इस तरह कारोबार में इसको लगा लिया है, दुकान में बिजली की चोरी इस्तेमाल करता रहा और इससे जो उसको फ़ायदा हुआ, कारोबार किया, तो उसकी आमदनी को हराम नहीं कहेंगे, वो आमदनी उसकी हलाल ही होगी। अलबत्ता इस पर लाजिम होगा कि तौबा करे और यानी वो ये तो गौर करे कि मैं एक हराम ज़रिया मतलब अपने रिस्क हलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उस माल में बरकत और जी सारी चीज़ें मुमकिन है कि उससे बरकत इस गुनाह की नहूसत की वजह से जो है वो ख़त्म हो जाए। सही। तो लिहाजा इससे परहेज़ करना चाहिए। ठीक। या फिर दूसरा तरीका ये है कि बाज़ जगह ऐसा होता है कि मीटर का सिलसिला नहीं होता, कुंडा होता है, तो कानूनी तौर पर ये तो कुंडा भी पास करवाया जाता है। तो वो गवर्नमेंट के इदारे से जो भी है, इसका इदारा उससे राब्ता कर लिया जाए। ठीक है। इंश्योरेंस के हवाले से इरशाद फरमाएं, इसके जायज़ नाजायज़ का जो हुक्म है। देखिए, इंश्योरेंस करवाना, जिसको एक तो लाइफ इंश्योरेंस होता है जिसको बीमा भी कहते हैं, ठीक है, ज़िंदगी का बीमा, ज़िंदगी का इंश्योरेंस, ये तो नाजायज़ और हराम है। इसी तरह गाड़ियों का इंश्योरेंस किया जाता है, अपना मेडिकल इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस की जो भी सूरतें हैं ये सब नाजायज़ और हराम है। ठीक। ज़िंदगी का जो बीमा है ये हराम किस वजह से है? ये हराम सूद की वजह से। सही। कि आपने रकम जमा करवा रहे हैं इस इदारे को, तो जाहिर है ये जो रकम आपका जमा करवाना ये कर्ज है जो आपको बाद में मिलेगी। और जब 10 साल या 20 साल अगर आप जिंदा रहते हैं तो ये कसीर रकम इजाफे के साथ आपको देंगे, अगर इंतकाल कर जाते हैं तो ये कसीर रकम आपके वरसा को दी जाएगी। ठीक। तो इस पर ये जो ज्यादती दे रहे हैं, इजाफा दे रहे हैं, ये सूद है। हदीस में आया है कि कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफा फहुव रिबा, औ कमा कल, कि जो भी कर्ज जो नफ़ा हासिल हो, हर वो कर्ज जिससे नफ़ा हासिल हो तो वो सूद है। ठीक है। तो लिहाजा लाइफ इंश्योरेंस में सूद वाला मामला है। अब वो कहते हैं भाई हम तो कारोबार में लगाते हैं, हम इससे
سے بلڈنگ خریدتے ہیں، اس سے کرایہ آتا ہے، وہ ہوتا ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. تفصیلات ہم نے دیکھی ہیں، تحقیق ہم نے کی ہے. اس طرح تو عام بینک والے بھی کہتے ہیں صحیح کہ ہم بھی کاروبار میں لگاتے ہیں، اس کا وہ نفع. تو ان کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے. کاروبار کے کچھ اصول و قوانین شریعت نے بیان کیے ہیں، شراکت کے، مداربت کے، شرکت کے. ان اصول پر وہ پورے اترتے نہیں ہیں. تو یہ رقم قرض ہی ہے اور قرض پر یہ نفع دے رہے ہیں، یہ سود. ٹھیک. اب گاڑیوں کا جو انشورنس ہے اس میں کیا ہے، آپ نے اپنی گاڑی کا انشورنس کروایا سال کا. صحیح. سال میں کوئی نقصان ہوا تو وہ بھریں گے، وہ بھی مخصوص شرائط ہوتی ہیں. اگر نہیں ہوا تو آپ نے جو پیسے جمع کروائے ہو گئے، ضائع ہو گئے. تو اس میں ایک جوئے والی صورت بھی آ رہی ہے. تو لہذا یہ انشورنس، کسی بھی قسم کا انشورنس ہو، یہ ناجائز و حرام ہے. ٹھیک. تو مدنی چینل کے ناظرین، جو کام بھی کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے، شرعی رہنمائی لے کر کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے تئیں سوچ کر، اپنی عقل سے سوچ کر ہم کوئی کام کر لیں اور وہ ناجائز و حرام ہو. کسی نے اگر 4 رکعت پڑھ لی، یعنی فرائض نماز کے ادا کر لیے، سنت موقدہ نوافل وغیرہ ادا نہیں کیے، تو نماز ہو جائے گی اس کی، یا اس پہ کچھ؟ دیکھیں، اس اعتبار سے نماز ہو جائے گی، اس کا فرض ادا ہو گیا. ٹھیک. لیکن جو سنت موقدہ ہے اس کا بھی حکم بیان کیا. ٹھیک ہے. کہ اس کا چھوڑنا یہ اطاعت ہے، اس کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے. صحیح. تو اس طرح اگر وہ عادت اپنی بناتا ہے، صرف فرض ہی پڑھتا ہے، تو وہ گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے. اس پر لازم ہوگا کہ توبہ کرے. البتہ جو فرض اس نے پڑھے اسے یہ تو کہا جائے گا کہ فرض نماز ادا کر لی. ٹھیک ہے. لیکن جو سنت موقدہ ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی فرمائی ہے، تو سنت موقدہ کو اگر چھوڑے گا عادتاً تو وہ گناہگار ہوگا. سنت موقدہ، جیسے ابھی کوئی مدنی چینل کے ناظرین ہمیں جو دیکھ رہے ہیں، اب کوئی ایسا کرتا تھا، آج اس کا ذہن بن گیا ٹھیک ہے اب میں سنت موقدہ بھی ادا کروں گا، تو کیا ماضی کی جو سنتیں رہ گئی ہیں اس کی قضا کرے گا؟ نہیں، اس کی قضا نہیں ہے. قضا صرف فرضوں کی ہوتی ہے یا واجب کی ہوتی ہے. سنت موقدہ کسی نے چھوڑ دیں یا چھوٹ گئیں تو اگر جان بوجھ کے چھوڑی ہیں عادتاً تو توبہ کرے، آئندہ اس سے بچے، اور آئندہ جو ہے وہ وقت پر ہی سنت جو اس کے ادائیگی کا وقت ہے اس پر ہی ادا کرے. لیکن جو ماضی میں سنتیں وہ چھوڑ چکا ہے تو اس کی قضا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا حضور، ابھی آپ نے غیر موقدہ اور موقدہ کا جو بتایا تھا، سنت غیر موقدہ میں جو اتحیات کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، یہ مستحب ہے یعنی افضل ہے. اگر کوئی قصدن نہ پڑھے، اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں، گناہگار تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی اگر کئی ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے جن کو پہلی دفعہ یہ مسئلہ پتہ چلا بھی نہ ہو، تو معلوم نہیں ہوتا بعض اوقات، یا جس کو بتایا جاتا ہے وہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں، بھائی یہ کیا، ہم نے تو آج تک سنا نہیں ہے کسی سے. اور آج حالانکہ فقہا نے شروع سے بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں. تو اگر کسی نے قصدن بھی چھوڑ دیا تو اس صورت میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز اس کی ہو جائے گی. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہم مدنی پھول ہمیں سلسلے میں مل رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل مزید کورس کو ہم شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے پاس گاہک آتے ہیں، وہ ہم سے لے لیتے ہیں ٹریکٹر ادھار کے، آدھے پیسے میں ابھی دے رہا ہوں تو باقی میں بعد میں دوں گا، تو پھر ہم ان کو ریٹ زیادہ لگا دیتے ہیں. تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انشاءاللہ گاہک آتے ہیں، ادھار جب لیتے ہیں تو ریٹ ہم بڑھا دیتے ہیں. تو دیکھیں، اس کا جائز طریقہ ہے. جی. اگر وہ اس طرح کرتے ہیں، بھائی یہ کہا کہ یہ چیز ہے، اگر آپ ابھی لیں گے، نقد لیں گے تو اس کی قیمت ہے 1000. صحیح. اگر آپ ادھار پہ لیتے ہیں تو اس کی قیمت ہے 1200. ٹھیک. اور ظاہر ہے سامنے والا جو آ رہا پتہ چل جاتا ہے، شروع میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی ادھار ہوگا. صحیح. تو طے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے 1200 کی دیں گے، اتنے مہینے میں آپ نے مدت بھی طے کر لیتے ہیں، اتنے مہینے میں آپ نے واپسی کرنی ہے. تو یہ صورت تو جائز ہے. صحیح. اور اگر یہ صورت ہو بھائی ہے تو 1000. صحیح. اس نے کہا یار میں تو بعد میں دوں گا، اچھا بعد میں دو گے پھر 200 روپے اوپر دے دینا. صحیح. تو یہ مدت کی عوض جو زیادتی ہوگی یہ سود ہوگی. معمولی سا فرق ہے. شروع میں طے کر لیا بھائی ادھار لینا، ٹھیک ہے، اس کی قیمت 1200. ٹھیک ہے. نقد لوگے تو 1000 ہے، اگر ادھار لوگے تو اس کی قیمت 1200 ہے، مدت بھی طے ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں. قسطوں پہ جو سامان لیا جاتا ہے اس میں یہی صورت ہوگی. لیکن قسطوں کے سامان میں ایک خرابی یہ آتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قسط وقت پر ادا نہ کی، صحیح، لیٹ کر دی تو پلنٹی لگے گی، جرمانہ ہوگا. تو یہ پلنٹی اور جرمانہ لگانا یہ سود ہے، ناجائز و حرام ہے. تو اس شرط کی بنا پر قسطوں پہ لین دین کو ہم منع کرتے ہیں. اگر اس قسم کی کوئی شرائط نہ ہو، ناجائز کوئی شرط نہ ہو، اور کوئی سمپل قسطوں پہ چیز لیتا ہے ادھار پر قسطوں پر، اور قیمت طے ہو جاتی ہے، وقت بھی طے ہو جاتا ہے کہ اتنے مہینے میں واپسی کرنا ہے، کوئی ناجائز ایگریمنٹ نہیں ہوتا، تو یہ لینا جائز ہوگا. تو بعض یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایسی نوبت آنے ہی نہیں دیں گے،
وقت پر ہی پیسے ادا کریں گے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ تو وہ کر چکے ہیں نا, یعنی ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے اگر آپ نے لیٹ کر دیا تو جرمانہ ہوگا, تو اس صورت میں جو ہے وہ لینا جائز نہیں ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل آج کے سلسلے میں کئی شرعی مسائل سیکھنے کو ملے منت کے حوالے سے. اسی طرح سنت موقدہ غیر موقدہ کا حکم ہم نے سنا, اس کا طریقہ ہم نے اس حوالے سے سیکھنے کی کوشش کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایسا کلمہ استعمال کرنا جو اس کی شائن شان نہیں ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ لا علمی پر وہ دلالت کر رہا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوگا, اس پر ہم نے کلام کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ 35-40 منٹ کا ہمارا سلسلہ, اس میں ہمیں کس قدر علم دین ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.